اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے موکل کیا ہیں۔ موکلوں کی کتنی اقسام ہیں اور جو موکل زمین پر ہوتے ہیں عامل ان سے کس طریقے سے کام لیتے ہیں۔ عملیات کی دنیا کے اسرار جاننے کی خواہش رکھنے والوں میں موکلات کے حوالے سے بہت زیادہ تجسس بھی پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موکل دراصل فرشتے ہوتے ہیں، کچھ اسے جنات بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمذات ہی موکل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سے ابہام موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عملیات کی دنیا یا طلسم کدہ میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری عام دنیا میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے جب کسی ظاہری چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ محض سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ 100% ویسا ہی معاملہ ہو۔ جہاں تک بات موکل کی ہے تو موکل طلسم کدہ کی ایسی مخلوق ہے جس کا تعلق علوی اور سفلی دونوں علوم سے ہوتا ہے۔ جس طرح عدالتوں میں وکیل کے کلائنٹ کو موکل کہا جاتا ہے اور وکلا بتاتے ہیں کہ میرے موکل کا یہ کیس موجود ہے، اس طرح کا معاملہ روحانی دنیا میں ہے۔ ظاہری دنیا میں وکیل اپنے موکل کو زندگی، سکون، آزادی اور خوشی مہیا کرتا ہے اور اس کا کیس جیتنے کے لیے پڑھائی یعنی کیس اسٹڈی اور دلائل وغیرہ دیتا ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا میں جب کوئی عامل کوئی ایسا وظیفہ، ورد یا چلہ کرتا ہے تو ان اسم کی ورد سے ایک مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ اس مخلوق کا تعلق ان الفاظ کی ترتیب، وقت اور ورد سے ہوتا ہے جو عامل پڑھتا ہے۔ یہ ورد اس مخلوق کی خوراک یا طاقت کا سبب ہے۔ دوسری جانب عامل اس مخلوق کا وکیل بن کر اس کی خوراک، مفادات اور دیگر معاملات کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کی دوسری مثال اس طرح لیتے ہیں ہم کہ جب آپ اپنے گھر کی دیوار پر مسلسل باجرا ڈالنا شروع کر دے تو کچھ عرصے بعد پرندے آپ کی دیوار پر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ عمل جاری رہے تو وہ پرندے آپ سے مانوس ہونے لگتے ہیں۔ آپ مخصوص وقت میں دانہ ڈالتے ہیں تو پرندے اس وقت آپ سے پہلے وہاں پہنچنے لگتے ہیں۔ اب اگر کسی دن آپ باجرا نہ ڈالیں تو یہی پرندے بے چین ہو جائیں گے، آپ کو اپنی جانب متوجہ کریں گے، یہاں تک کہ آپ دانہ ڈالتے وقت کوئی مخصوص آواز نکالنے لگیں تو یہ پرندے آپ کی آواز پر بھی آنے لگیں گے۔ یہی معاملہ موکلات کے ساتھ ہے۔ موکل آپ کے مخصوص ورد پر آ جاتے ہیں، لیکن یہاں ان کے ساتھ مختلف طرح سے معاملے طے پاتے ہیں۔ موکلات کی بنیادی طور پر 2 اقسام موجود ہیں۔ ایک کا نام ہے علوی موکل اور دوسرا نام ہے سفلی موکل۔ بنیادی طور پر علوی اور سفلی 2 متحرک علوم ہیں جن کے موکلات کی مختلف طاقتیں یا درجے موجود ہیں۔ اس طرح علوی اور سفلی دونوں میں جلالی اور جمالی اقسام آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علوی موکلات کون ہوتے ہیں۔ علوی موکلات کا ٹھکانہ آسمانوں پر ہے۔ یہ موکلات علوی اسم کی ریاضت پر باوقت جب وہ گردان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ حاضر ہو جاتے ہیں اور بحکم الہی حل مشکلات اور حاجات کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اب علوی موکل کی بھی 2 بنیادی اقسام موجود ہیں۔ پہلی قسم جلالی ہے۔ اگر اسم الہی جلالی ہو تو موکل بھی جلالی ہو جاتا ہے، جو ظالموں اور بدخو اور بدکردار دشمنوں کی سرکوبی کرتے ہیں، جبکہ موکل جمالی محبت اور دوستی اور ترقی وغیرہ کے بھی کام سر انجام دیتے ہیں۔ اب ہم دوسری قسم دیکھیں گے کہ موکل سفلی کون ہوتے ہیں۔ سفلی موکل کا قیام زمین پر ہوتا ہے۔ عملیات میں عموماً انہی سے کام لیا جاتا ہے۔ سفلی موکل کی حاضری کے لیے عامل کا پاک صاف ہونا یا مسلمان ہونا شرط نہیں ہوتا۔ یہ موکل اپنے عامل کے مقصود ورد یا منتر پر حاضر ہو جاتے ہیں اور عامل کے تصور یا اظہار کلمات کے موافق کام کرتے ہیں۔ سفلی موکل میں عام طور پر عامل ناجائز امور کی طرف مائل رہتا ہے اور موکل سے بھی خلاف شریعت اور اخلاق کا کام لیتا ہے، لیکن یہ صرف وقتی طور پر ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ موکل فرشتے ہیں، جن ہیں
یا کوئی مخفی مخلوق ہے؟ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگر موکل فرشتے ہوتے تو یہ سفلی علوم کے تابع نہ ہوتے، اس طرح جنات ہوتے تو آسمانوں تک ان کی رسائی نہ ہوتی۔ سادہ الفاظ میں موکل فرشتے اور جنات کے درمیان کی ایک مخفی مخلوق ہے جو اپنے مخصوص عمل کے تابع ہوتی ہے۔ جب کوئی عامل کسی اسم کا عامل بن جائے تو اس پر اس اسم کے اثرات کھلنے لگ جاتے ہیں اور اس اسم سے منسلک مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر وہ اس عمل کے تابع ہوتی ہے اور عامل ایک وکیل کی طرح اس کے لیے پڑھائی کرتا رہتا ہے اور نگراں کی صورت میں اس کا وکیل ہوتا ہے جو اس کو اپنے کام کا کہتا ہے۔ موکل کا تعلق اسم سے ہوتا ہے۔ اسم کی طاقت موکل کی طاقت ہوتی ہے اور موکل اس اسم کو اس کی مخصوص تعداد میں مخصوص وقت اور حالات کے مطابق مخصوص طریقے سے پڑھنے والی تکرار کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ موکل کی حاضری کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے جس میں عامل کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک بار موکل کی حاضری ہو جاتی ہے اور انسان اس مخصوص علم کا عامل بن جائے تو اس کی مثال ویسی ہے جیسے سخت انتظار اور مستقل مزاجی کے بعد پرندے آپ کی چھت پر باجرہ کھانے آنے لگیں اور پھر آپ کی مخصوص آواز پر چھت پر اترنے لگیں۔ اس طرح بعد میں محض ایک تسبیح بھی موکل کی حاضری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، موکل کی حاضری آسان عمل نہیں ہے، اس لیے یہ عمل ہمیشہ کسی کامل عامل کی نگرانی میں ہی کرنا چاہیے۔